کوئی بھی ملک یا قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس کوئی ویژن یا گول نہیں. میں آپ کی ہوسٹ سنینا مہتاب کیتھلک ٹی وی کے اس خوبصورت پروگرام کریئر کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گی اور خوشخبری دینا چاہوں گی جس میں ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے تعلیم، تربیت اور ہنر پر مقرر کیا گیا ہے ہمارے چوپانے والا بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ نے. اور مزید ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں. اور انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے آج اس جگہ پر موجود ہیں اپنے آنریبل گیسٹ کے ساتھ، اور ہم ان سے ان کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ان کا ایجوکیشن، فارمیشن اور اسکلز کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے تجربے کے حوالے سے. اور اسی کے ساتھ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کا تعارف اپنے بہت ہی آنریبل گیسٹ کے ساتھ کروانا چاہوں گی، جن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار انجم صاحب. آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے مور دین 15 ایئرز ایجوکیشن سیکٹر میں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بطور پرنسپل سمس کالج میں اپنی سروسز سر انجام دے چکے ہیں، اور ابھی اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم اپنی اون رن کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اس کے ہمارے بہت ہی معزز نعیم ناز صاحب موجود ہیں، جو کہ کاریتاس پاکستان میں ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کام کر رہے ہیں مور دین 15 ایئرز. اور ہمارے ساتھ ساتھ اس کے راحیل اقبال صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نیشنل ڈائریکٹر ایٹ اسکرپچر یونین پاکستان میں بطور خدمت اپنے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ میں ہمارے مبشران انجیل بابو پارس موجود ہیں، جو کہ اپنی سروسز 28 سال سے زیادہ ہمارے لیے اپنے سروسز دے رہے ہیں، اور سینٹ جوزف چرچ میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جن کے پیرش پریسٹ ہیں فادر ہینری پال. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم، تربیت اور ہنر کسی بھی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اس کا بنیادی فرض ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے معزز گیسٹ سے یہ رائے لینا چاہیں گے. تو ہم جاننا چاہیں گے افتخار صاحب آپ سے کہ بینگ این ایجوکیشن پرسن، آپ کا کیا کہنا ہے تعلیم، تربیت اور ہنر کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں کیتھلک ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں اس خوبصورت محفل کے لیے، اور خاص طور پہ جس ٹاپک کے اوپر آج کی یہ ڈسکشن ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال جو کہ ہمارے آرٹ بشپ کی طرف سے جو ہے وہ تعلیم کا، ہنر کا، تربیت کا سال مقرر کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ دور حاضر میں ضرورت ہے. اگر ہم بینگ کرسچن بات کریں تو ہم اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جو کہ بینگ منورٹی مطلب ہمیں ملنا چاہیے حق، وہ ہمیں نہیں ملتا، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہی ہے کہ صرف تعلیم کا نہیں، تربیت کا بھی فقدان ہے اور ہنر کا بھی فقدان ہے. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے اور آپ تربیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ جو کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لیول کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو وہاں تک جو ہے وہ پہنچے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں. میں نے خود مور دین 15 ایئر مین اسٹریم جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا. اگر ہمیں ڈسکریمنیشن نہیں فیس کرنی پڑی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس تعلیم ہے، ہنر ہے، تو پھر آپ کے لیے کوئی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ ہماری جو ڈائسس ہے اس کے لیے ایک بہت ہی آپ سمجھ لیجئے کہ خوش آئند سال ہے. اور اس میں نہ صرف ہم اپنے آپ کو بلکہ ہمارے جو خاندان ہیں ان کو اس طرف لا سکتے ہیں تاکہ وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. بالکل. اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں
کہ ایسا ہی ہے بالکل. اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گی نعیم صاحب آپ سے کہ آپ کا کیا کہنا ہے تعلیم، تربیت اور ہنر ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو آگے آنے والی نسل ہے اس کے لیے کتنی ضروری ہے؟ تھینک یو مس نینا، اور خاص طور پر میں کیتھلک ٹی وی کا شکر گزار ہونا چاہوں گا. فضیلت مآب آرچ بشپ صاحب نے یہ سال تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال قرار دیا ہے، اور بحیثیت قوم اگر ہم نے ترقی کرنی ہے مسیحی قوم کی صورت میں، اس میں یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں تعلیم پر، ہنر پر اور تربیت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور فضیلت مآب آرچ بشپ صاحب کا یہی ویژن ہے کہ ہم کس طرح سے بحیثیت قوم کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ اپنے ملک پاکستان میں بنوا سکتے ہیں. تو اگر نوجوانوں نے ترقی کرنی ہے، اگر ہماری مسیحی قوم کا مستقبل روشن ہونا ہے، تو ہم کو ہمارے نوجوانوں کو بہت ضرورت ہے کہ تعلیم پر فوکس کرنی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کو بھی ترجیح دینی ہے. اور جہاں پہ تربیت آپ لے رہے ہیں، کسی نہ کسی اسکل کوئی حاصل کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس ہے، تو ساتھ ساتھ آپ کو تربیت بھی کرنی بہت ضروری ہے. تربیت تاکہ آپ بہتر طور پر اپنے آپ جہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مقام پہ آپ خدمت سے انجام دے رہے ہیں، اپنے کام کو بہتر طور پر کس طرح سے پریزنٹ کریں. اس صورت میں ہمیں بائبل مقدس کے مطابق ہمیں خود بھی تربیت اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، تاکہ وہ بہتر طور پر مسیحی قوم کو ریپرزینٹ کر سکیں اور ہم مسیحی قوم کی شناخت کو بہتر کر سکیں. اسی صورت میں ہماری مسیحی قوم جو ہے ملک پاکستان میں یا دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ ایک کامیاب قوم بن سکتی ہے. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، اور جیسا کہ کلام پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ تمہیں تمہارے کاموں سے جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. تو یہ وہ تربیت کا ہی پیغام ہمیں ملا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. ساتھ اس کے ہمارے راحیل اقبال صاحب موجود ہیں. سر، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں قوموں کی ہمارے سامنے، فرق ممالک ہیں جو کہ بہت ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کا ان قوموں کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اس سال بشپ صاحب نے، آپ کے لاہور ڈائسس نے یہ فیصلہ کیا کہ نوجوانوں پر فوکس کیا جائے اور ان کی تعلیم، تربیت اور ہنر پہ بات کی جا سکے، پروموٹ کیا جا سکے. میں اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے کرسچن جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ٹائم دیکھیں اور آپ جوش کلچر کو دیکھیں، تو ٹریڈیشنز کہتے ہیں کہ جب کوئی یہودی باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ہنر جو اس نے سیکھا ہوتا، جو اس نے انہیرٹ کیا ہوتا تھا، وہ نہیں سکھاتا تھا، تو اس کلچر میں مانا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو چور یا ڈاکو بنا دیتا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسکلڈ بیس ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. کئی دفعہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے تجربے سے دیکھیں، اور اس کے بعد جب ہم جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا اسکل جو اس جاب کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. پھر اس ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں شاید کوئی اور ٹریننگ کر لینی بہتر تھی. تو یہ بہت اچھا ہے اس سال کے لیے اگر ہم اسکلڈ بیس ایجوکیشن پہ بات کریں، ان کی تربیت کی بات ہے اور اس کو پروموٹ کریں. تو کمنگ ڈیز میں جو ہم فیوچر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم جس طرح سے اس قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں اور مل کر اچیو کر سکتے ہیں. بالکل، بے شک ایسا ہی ہے. اور بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور آپ کی بات سے میں متفق ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہمارے جتنے بھی ایکسپیرینسز گیسٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی ہمارے معزز بابو پارس صاحب موجود ہیں. اور سر، آپ کا کافی ایکسپیرینس بابو جی رہا ہے، بطور خدمت آپ نے سرو کیا ہے چرچ کو. تو آپ بہت تجربے کار ہیں ہمارے لیے اور ہمارے لیے بہت معزز ہیں. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے یوتھ کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوتھ کافی دوسری چیزوں کی طرف بہت گامزن ہو رہی ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے ہمارے یوتھ کے لیے؟ شکریہ مس جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کو ہم بشپ صاحب کی اس بات کے مطابق رویا کی صورت میں سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ قومیں، معاشرے، جماعتیں یہ ساری ترتیب پاتی ہیں، وجود پکڑتی ہیں جب گھر سے بات شروع ہوتی ہے. تو ہمارا چونکہ
خدمت کے حوالے سے میں اپنی بات جب کرتا ہوں تو گھر گھر جانے کا بہت تجربہ ہے. منتھ میں 1-2 وزٹ ہوتے ہیں. پھر باقی معاملات میں بھی گلی محلوں میں بھی آنا جانا. تو بات چونکہ بنتی ہے برادری سے, خاندان سے, یوتھ چونکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے, تو اس لیے ہم اس سچ کو ہمیشہ مانتے ہیں کہ جس گھر میں بچے کی تربیت پہلے کی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا عمل شروع ہوتا ہے. اور کسی حد تک اگر بچہ پڑھ نہیں سکتا یا اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھے. بہت سارے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرا بیٹا پڑھ جائے. اب کسی نے ماسٹر بھی کر لیا, اس کے پاس ہنر نہیں ہے, تو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ہمیں نوکری ملے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف نوکری کرنا ہی کافی نہیں ہے. بشپ صاحب کی بات مجھے یاد ہے, وہ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بچے اتنا پڑھیں, اتنا سیکھیں, ایسے کورسز کریں جب وہ بیوروکریسی میں آئیں. اور یہ ان کی بڑی خوبصورت سوچ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بس چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہوا, ہماری کمیونٹی کے لیے, مسیحیت کے لیے, ہم چونکہ اقلیت میں ہیں. لیکن جہاں قانون بنتے ہیں, جہاں بات بنتی ہے, وہاں اگر ہمارا نوجوان پڑھ لکھ کر سیکھ کر بیٹھا ہوگا تو پھر ہمارے لیے جو قانون بنے گا وہ بہت اہم ہوگا اور پھر ہمیں بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا. اس لیے یوتھ کو اکٹھا کرنے کے لیے, یوتھ کی بات کرنے کے لیے مرچی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اس بات پر پہلے فوکس کریں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا سکول جب کہا جاتا ہے ماں باپ ہے تو یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے. ہمارا بچہ سکول جاتا ہے 3-4 سال کے بعد پہلی دوسری کرتا ہے. مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ میٹرک سے زیادہ ہمارے بچے آگے نہیں جاتے, بہت کم جاتے ہیں. ابھی شاید کچھ علاقے ہیں جن کو پوش علاقے ہم کہیں, یا جہاں لوگوں کی سوسائٹی تھوڑی فرق ہے. چونکہ میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں, بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں دیہی علاقے سمجھا جاتا ہے, وہ علاقے جو شہر سے دور ہیں, جہاں شاید اس قدر اچھے اسکول یا کالج بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں. اور زیادہ مسائل ان کے یہی ہیں کہ وہ اپنے ان بچوں کو جنہوں نے بعد میں بڑے ہو کر یوتھ کی شکل اختیار کرنا ہے, شروع ہی سے انہیں ٹائم نہیں دے پاتے, اور اگر ٹائم دیتے بھی ہیں تو انہیں کچھ ہمت نہیں دیتے. اس لیے ضروری ہے کہ پڑھائی اور پھر تربیت اور پھر ہنر کے یہ سارے سکلز جو ہیں, معاملات ہیں, ان میں ہمیشہ اس سچ کو اپنی زندگی میں پریورٹی کی صورت پہ رکھیں گے تو کل جا کر ہم قوم بھی بن سکتے ہیں, اور نام بھی ہمارا بن سکتا ہے, اور ہم مسیحی ایمان میں اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے اہل بھی بن سکتے ہیں. بالکل بالکل, اور بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے, اور میں امید کرتی ہوں ہمارے نوجوان نسل اس بات کو ضرور سمجھیں گے اور اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے. اسی کے ساتھ جیسے کہ ہمارے معزز گیسٹ نے ہمیں بتایا ہے تعلیم, ہنر اور تربیت کے بارے میں, تو آئیں ہم اپنے مسیحی مومنین سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کو بہتر بنانے کے لیے اور مسیحی تعلیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے. تو آئیے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویڈیو میں ان کی رائے. میری طرف سے سب کو سلام, اور خداوند ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے. میں تھامس ہوترا فرام لنڈن. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں تعلیم, تربیت اور ایجوکیشن, اور بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے. تھینک یو کہ ہمیں اس طرح کا موقع ملتا ہے, اور ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسے پروگرامس میں ضرور آئیں اور دیکھیں اور بات کریں اور سنیں. تو ہمیں اس بات کے لیے یہ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ماں باپ کو, بلکہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی, کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کس طرح تربیت کرنی ہے. اور ماں باپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. یہ انسان کے اختیارات میں ہوتا ہے. جس طرح خداوند نے دیکھیں پرندے, درندے اور چرندے, سبھی کو یہ خداوند نے اپنا پلان دیا ہوا ہے کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے بچے, اپنے اپنے بیبی بورن کرنے ہیں, اور انسان بھی کرتا ہے. پرندے, درندے, چرندے اور انسان سبھی کرتے ہیں. تھینک گاڈ کہ خداوند نے ہمیں یہ سوچ دی ہے یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے, کیا تربیت دینی ہے. اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو نئی تعلیم تربیت دیں گے, نہیں ان کو تراشیں گے,
तो वो भी हम भी इंसानों में नहीं शामिल होंगे, हम हैवानों में, दरिंदों में शामिल हो जाएंगे कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी, अच्छी तरबियत नहीं दी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, वो इतनी अच्छी टॉकिंग करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार इस इंसान ने इतनी अच्छी बातें की है, आई डोंट नो इसके पास कितनी एजुकेशन है। लेकिन वो क्या होता है कि वो उसकी तरबियत होती है। जब इंसान किसी दूसरे के पास बैठता है, कहीं जाता है, वो अपना ताफ कराता है, गुफ्तगू करता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अपना ताफ नहीं कराता, अपने बड़ों का तारफ़ कराता है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसकी तरबियत कैसी है। उसकी तरबियत से पता चल जाता है कि ये कौन सी फैमिली से है, कैसे लोग हैं ये लोग, ये किन का बेटा है या किन की बेटी है। वो अपना तारफ़ नहीं, अपने बड़ों का तारफ़ कराता है। और एजुकेशन जो है एक किस्म की नहीं, दो किस्म की होती है। एजुकेशन के साथ साथ सोशल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो बहुत तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं। अगर आपके पास सोशल एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उनसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया जो है बहुत फॉरवर्ड है, बहुत फॉरवर्ड चल रही है। तो बेटर यही है कि हमें बच्चों को ऐसे नहीं कि सिर्फ घर में बैठ जाएं और एजुकेशन करें, स्कूल कॉलेज जाएँ यूनिवर्सिटी जाएँ तो घर में बैठ जाएं। नो 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 नो, उनको टाइम दें कि वो अपने दोस्तों के साथ भी जाएं। और जब वो छोटे हैं, अगर आपने अपने बच्चों को पहचानना चाहते हैं, जब वो छोटे हैं, बेटा या बेटी है, स्कूल से आते हैं ना, तो उनको बोलें कि ठीक है आप अपने बच्चों के साथ बात करें कि अपने दोस्तों को लेकर आएँ जब छोटे हैं। जो बेटी है उसको भी बोलें भी अपने फ्रेंड्स को लेकर आएँ। फिर उनको फूड दें, फिर उनको आप बैठ के उनको देखें कि ये टॉकिंग कैसी करते हैं। फिर आपको पता चले कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किन लोगों में बैठती है या किन लोगों में बैठता है। फिर आप उनको तरबियत भी अच्छी कर पाएंगे कि बेटा ये आपका दोस्त अच्छा नहीं है, ये दोस्त अच्छा है, ये दोस्त अच्छी नहीं है, ये दोस्त अच्छी है। तो हमें एजुकेशन के साथ साथ सोशल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। वैसे में आप सबको सलाम, मेरा नाम सहर है और मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। सो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि हमारे लिए तालीम, तरबियत और हुनर कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन एक बेसिक एलिमेंट है जो कि आजकल के इस दौर में हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। इवन एजुकेशन के साथ साथ हम अपने बच्चों की अच्छी गाइडलाइन करें और उन्हें कोई अच्छा सा हुनर सिखाएं ताकि वो इस सोसाइटी में प्रॉपर्ली अपने लिए स्टैंड ले सकें। तो बीइंग अ मदर मैं खुद भी ये चाहूँगी कि मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दूँ, अच्छा हुनर सिखाऊँ, अच्छी तरबियत करूँ अपनी बेटी की, ताकि वो अपने लिए प्रॉपर्ली स्टैंड ले सके। तो हमारी सोसाइटी में कई ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, एजुकेशन नहीं हासिल करना चाहते, इग्नोर करते हैं स्टडी को। तो हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, पेरेंट्स होते हुए उन्हें अच्छी गाइडलाइन दें, उन्हें कोई हुनर सिखा सकते हैं हम, अगर वो स्टडी में अच्छे नहीं हैं तो। इसका ये मतलब नहीं कि हम उन पर गुस्सा करेंगे, उन्हें डांटें। हम उन्हें कोई अच्छा सा हुनर सिखा सकते हैं ताकि वो अच्छा हुनर सीख के अपने लिए कुछ कर सकें और सोसाइटी में अपने लिए स्टैंड ले सकें प्रॉपर्ली। सो यस, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन है और अच्छा कोई हुनर है तो हम अपनी तहज़ीब को, अपने मैनर्स को इग्नोर कर दें, बल्कि हमारे पास अच्छी तरबियत होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एज अ पेरेंट्स हमारा ये बेसिक रूल है, बेसिक राइट है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। क्योंकि अच्छी एजुकेशन और अच्छा हुनर होने का क्या फ़ायदा अगर हमारे पास अच्छी तरबियत ही नहीं है। सो हमारे पास ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अच्छा हुनर सिखाएं, अच्छी एजुकेशन दें उन्हें। सो थैंक यू। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जिस तरह के हम सब वाकिफ़ हैं
इस साल 2023 को छुपाने वाला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने आर्च डायोसीस ऑफ लाहौर के लिए तालीम, तरबियत और हुनर का साल मुकर्रर किया है। चूँकि हमारे छुपाने वाला आर्च बिशप फ्रांसिस शॉ ने मौजूदा हालात और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए इन 3 बुनियादी बातों पर जोर दिया है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ तालीम का निज़ाम बेहतर से बेहतरीन और हुनर की बात की जाए तो तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना सानी नहीं रखता। और तरबियत, जिस तरह आर्च बिशप ने कहा कि तरबियत 2 तरह की होती है। अव्वल, जो हम बाज़ाब्ता तौर पर अपने घरों, तालीमी इदारों और मुआशरों से हासिल करते हैं, और दोम सेल्फ फॉर्मेशन। इस तरबियत का अमल फ़र्द की अनफरादी नीयत, इरादे और मुस्तकिल मजाजी से शुरू होता है। और बतौर पाकिस्तान मसीह अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो हमारे घरों और नौजवान नस्ल में तालीम और तरबियत और हुनर का फुकदान है, और ये फुकदान कोई दूसरा शख्स नहीं दूर कर सकता, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने घरों से शुरू करें, तालीम की अहमियत को नई नस्ल तक पहुँचाएँ, अपने बच्चों में शऊर पैदा करें और तरबियत और हुनर की बात करें। तो हमें अनफरादी तौर पर अपने आप को तैयार करना है, अपने अंदर खुद एतमादी, मुस्तकिल मजाजी और नई बात और नई चीज़ों को सीखने का शौक़ पैदा करना है, ताकि मसीह मुआशरा और नौजवान नस्ल आला तालीम और तरबियत से मज़ेन हो सके। शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। और हमें बहुत अच्छी मालूमात दी है हमारे आम मोमिनीन ने कि हम मसीही तालीम की तरफ कैसे गामज़न हो सकते हैं और मज़ीद तरक्की की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ मैं अपना भी बताना चाहूँगी कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभार मुझे देखकर, सब पेरेंट्स नहीं लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लड़का हो लड़की हो जो भी हो, एक जगह पर आके अगर कुछ पढ़ना चाहे, कुछ बनना चाहे तो हम कह देते हैं लड़की ने क्यों पढ़ना है आगे, उसने तो घर जाके हांडी रोटी पकानी है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अपना बदलना चाहिए और काफ़ी हद तक हम बदल चुके हैं। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आपके इतने तजुर्बेकार हैं आप सब, और हमें ये आप अपनी राय दे रहे हैं और हम ज़रूर इससे सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी पे इस पे अप्लाई करेंगे। साथ ही इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आपका क्या राय है, उसमें क्या डिफरेंस है हमारे यूथ के लिए? जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया और ख़ास तौर पे आज इस फ़र्क को समझने की बहुत ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि अगर बच्चे को किसी जॉब पे लगवाना है तो उसके लिए ये है कि उसने मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया, एमए किया और उसके बाद वो कहीं ना कहीं नौकरी पे लग जाएगा। लेकिन आज अगर हम इस हकीकत को देखें तो ऐसा है नहीं। आज जो रवायती एजुकेशन रखने वाला बच्चा है वो बेरोज़गार है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो रवायती जॉब्स हैं वो पूरी दुनिया में ख़त्म हो रही हैं, और उसकी वजह टेक्नोलॉजी है जी। एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। वो मीनियल जॉब्स जो लोग एफए, बीए, एमए करके लेते थे वो जॉब्स तो ख़त्म हो गई, और जब वो जॉब ख़त्म हो जाएंगी तो लोग बेरोज़गार ही होंगे। बिल्कुल। रोज़गार किन को मिलेगा? जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन होगी। और यही वजह है कि आज लोग अपने करियर्स चेंज कर रहे हैं, अपने फील्ड चेंज कर रहे हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने 15 इयर्स सर्व किया एजुकेशन सेक्टर में, और लोग बाज़ का समझते हैं कि इट्स टू लेट, शायद हमारे लिए बहुत देर हो गई है कि अब हम अपना करियर चेंज करें, अब हम कोई नई चीज़ सीखें। ये एक बड़ा मसला है कि हम समझते हैं कि जब हमने कॉलेज कर लिया, यूनिवर्सिटी कर ली तो आगे अब हम मज़ीद क्यों सीखें, अब तो हमें जॉब करने की ज़रूरत है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जब भी हम किसी खुशहाल मुल्क की बात करते हैं तो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में इस वक्त 60% लोग जो हैं
وہ ایسے ہیں کہ جو روایتی جاب سے نکل کر فری لانسنگ کی طرف آ گئے. اور اس کو کہتے ہیں گگ اکانومی. گگ اکانومی یہ ہوتی ہے کہ آپ نوکریاں کریں گے نہیں, کیونکہ فیوچر میں لوگوں نے نوکریاں کرنی نہیں. ایک تو ہے نوکریاں ملنی نہیں, لوگ جابس کریں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ سروائیول نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں 9 to 5 کہیں پہ دفتر میں جا کے کام کروں. ایون لوگ فیوچر میں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں کسی دفتر میں جا کے کام کروں. یہ کانسیپٹ آنے والے وقت میں چینج ہو جائے گا کہ نوکری کرنے کے لیے دفتر جانا ضروری ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے لاگ ان کریں اور اپنا کام کریں. لیکن یہ کب کر سکیں گے؟ آپ اس ٹرائب کا حصہ کب بن سکتے ہیں؟ وین یو آر ناٹ سمپلی ایجوکیٹڈ بٹ اسکلڈ. اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روایتی تعلیم لینے سے آپ کسی نوکری کے حقدار بن جائیں گے, کسی کاروبار کرنے کے قابل ہو جائیں گے, تو آج ایسا پاسبل نہیں ہے. اس میں پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ اور خاص طور پہ لاہور ڈائسس لیول پہ جو کام ہو رہا ہے, یہ تینوں چیزوں کا آپس میں بڑا کنیکشن ہے. آپ کے پاس صرف تعلیم ہے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو ہنر کی ضرورت ہے, اور اگر ہنر بھی ہے, تعلیم بھی ہے, آپ کے پاس تربیت نہیں ہے, تو ایک لیول سے اوپر جو ہے وہ آپ نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. یہ ایک میجر فرق ہے, اور ہمیں ایز اے قوم اس فرق کو سمجھنے کی اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ, اور آپ نے بہت زبردست بات بتائی ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اس چیز کو ضرور فالو کریں, کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے اور ہمیں اس میں ترقی کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے ان باتوں کو ضرور نظر میں رکھنا ہے ترقی کی طرف جانے کے لیے. نعیم صاحب, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کاریتاس پاکستان میں اپنا ایک بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں ہمارے مسیحی قوم کے لیے, تو میں آپ کے تجربے سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے لیے بینگ اے کرسچن کمیونٹی میں آپ کے کیا اقدامات ہیں جو ہمارے سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تھینک یو مسز جنا. کاریتاس پاکستان جو کیتھولک چرچ کا سوشل ونگ ہے, اور بینگ سوشل ونگ ہم مختلف اقدامات اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے, نوجوانوں کے ہنر کے لیے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ سطح پر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور لائیولیہوڈ ایک ہمارا تھیمیٹک ایریا ہے روزگار لوگوں کو مہیا کرنے کے تعلق سے, اور اس کے تعلق سے فضیلت مآب آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ صاحب کی جو قیادت اور رہنمائی میں خاص طور پر جس طرح سے وہ خواب رکھتے ہیں, رویا رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ترقی کریں, تو ہم خاص طور پر جو اسکل ہے اس کے اوپر ہم نے کافی فوکس کیا ہوا ہے, اور نوجوان جو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے تعلق سے ہم مختلف اسکلز جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں. ہمارے اس وقت کچھ ووکیشنل اسکل سینٹرز چل رہے ہیں جو خواتین کے ساتھ ہے, اور ادھر ہم ان کے ساتھ مل کر ان کو تربیت دے رہی ہیں. وہ بیٹیاں, وہ بہنیں ہیں جو گھروں میں تک محدود ہیں, اور وہ صرف ان کی گھروں میں تو بہت کام کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ معاش کے طور پر کمانے کے تعلق سے اتنا روزگار نہیں کرتے. ہمارا فوکس وہ ہے جو کہ گھروں میں اسکلڈ نہیں ہے, تو ہم ان کے تعلق سے تربیت ان کے ایریا میں پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ سلائی کڑھائی کا, ڈیکوریشن پیسز بنانے کے تعلق سے, اسی کے ساتھ ساتھ وہ مختلف طور پر جو شیشے کا کام ہے, کڑھائی کا کام ہے, اور اسی طرح لیدر ورک ہے, اور اس طرح سے جو جویلری بنانے کے تعلق سے, تو وہ گھروں تاکہ وہ خود بھی کر سکیں, اپنے کام بھی کر سکیں, اور خاص طور پر اس پہ ذرائع معاش بھی کما سکیں, تاکہ وہ فیملی میں رہتے ہوئے ایک مثبت کردار ادا کر سکے, اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو فیملی کی سطح پر ریکگنائز کیا جا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان جو ہمارے بھائی ہیں ان کے تعلق سے بھی ہم نے مختلف اسکلس کے تعلق سے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہم نے شیخوپورہ جو ضلع ہے ہمارا, ایک اس میں ہم نے الیکٹریشین کی ٹریننگ, پلمبر, اور ساتھ میں کارپینٹر کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان کو دی, تاکہ وہ بہتر طور پر اسکل سیکھ سکیں اور اپنی اچھا روزگار کو کما سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تربیت کے تعلق سے جو ہے مختلف کیریئر گائیڈنس سیمینارز مختلف پیشنز کے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ پہلے اپنے اسکلز کو, اپنی اہلیت کو اپنے جانچیں, اپنے آپ کو جانچیں, اپنی جو صلاحیتیں ہیں, اپنے جو کوالٹیز ہیں ان کو جانچیں, اور اس کو جانچتے ہوئے ایسا کیریئر کو چوز کریں جس کیریئر کے وسیلہ سے وہ کامیاب زندگی گزار سکیں. اس کے تعلق سے ہمارا کافی کوشش ہے, اور اس جو فضیلت مآب آرچ بشپ صاحب ہے ان کے رہنمائی میں
ہم مختلف پیرشز میں یہ آن گوئنگ ہماری فارمیشن کے جو سیمینارز ہیں پروگرامز ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں تاکہ ہم کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں, کیونکہ کئی دفعہ اگر صحیح پاتھ نہ چوز کیا جائے تو اس صورت میں بہت مسئلہ ہوتا ہے اور صحیح طور پر وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی. وہ اگر ایک بندہ جس کو شاید وہ ٹریڈس نہیں ہیں, اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں, لیکن وہ کسی کے پریشر میں آ کے والدین کی یا کسی اور کی وجہ سے وہ چوز کر لیتا ہے, لیکن وہ مستقبل میں اس کے لیے وہ بڑا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس فیلڈ میں کام. تو اس لیے ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ شروع میں ہی صحیح طور پر صحیح پروفیشن چوز کرنے کے لیے اپنے آپ کو اینالائز کر لیں اور اپنی نیڈس کو اینالائز کر لیں, اپنے فیوچر کو, اپنی جو آپ کیا چاہتے ہیں اس کو اینالائز کر کے پھر آپ ایریا کو چوز کریں اور ساتھ میں کریں. اسی کے ساتھ ساتھ کاریتاس جو ہے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ڈیجیٹل ایرا ہے, اے آئی کا دور ہے, اس کے تعلق سے بھی خاص ہم نے اس کا انیشیٹو ابھی ریسنٹلی لیا ہے اور مستقبل قریب میں ہم اس کو ذرا لیول بہتر کریں گے اپنے آپ کو, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر جو اسٹڈیز ہے, ڈیجیٹل لرننگ ہے, اس کے تعلق سے لوگوں کو سکھا سکے اپنے نوجوانوں کو, تاکہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب انسان بن سکے اور کامیاب مسیحی کے طور پر معاشرے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے. جی جی ویلکم, اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور یہ آپ کی بات سے میں متفق کرتی ہوں, کیونکہ یہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ہماری یوتھ جو ہے اپنا گول سیٹ نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ تبھی سیٹ ہوتا ہے جب ہمارا کوئی گول اور ویژن ہمارا ایک طرف ہو. ہم ڈسٹریکٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں, تو ہم نے ایک طرف اپنا گول رکھنا ہے. جی راہیل صاحب, جیسا کہ آپ نے کافی پروجیکٹس پہ کام بھی کیا ہے, آپ نے بتایا ہے, اور بینگ لائک ڈائریکٹر ان اسکرپچر یونین آپ یوتھ کے ساتھ کافی انٹریکٹ کر چکے ہیں, تو آپ کا یوتھ کو کیا رائے آپ دینا چاہیں گے بطور ایک سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر؟ تھینک یو. جو پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں, جو ریسنٹ ریسرچ میں نے دیکھی, شاید یہ کوئی نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے, جو 64% ہے وہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو بلو 30 ہیں. 30 سال سے کم عمر کی جو ہمارے پاس لوگ ہیں وہ مطلب 64% ہے جو ینگ پیپل ہیں ہمارے پاس. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑا نمبر ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور وہ ترقی کا باعث بن سکتا ہے. اسکرپچر یونین کے پاس جو ہم کورس آفر کرتے ہیں اس کو لیڈ کے نام سے, اٹس لیڈرشپ انکریجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے. اور جس طرح سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ ویژن اور مشن ہمارا بہت کلیئر ہونا چاہیے, ابھی بھی بات کی ہمارے 2 پینلسٹ نے, اس میں وہ ٹریننگ ہی اس بیس پہ ہے کہ وہ آپ کو اسٹارٹ یہاں سے کراتی ہے کہ وہ ہیلپ کرتی ہے ینگ پیپل کو اپنے ویژن کو اور مشن کو لکھنے میں. اٹس تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں وہ کورس ہے جس میں وہ خود ڈیولپ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں ان کو موو کرنا, اور پھر کس طرح سے ببلیکل فاؤنڈیشنز کی بنیاد پہ, اس بنیاد پہ, بائبلی بنیاد پہ, اس معاشرے میں رہتے ہوئے, مسیحی ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے باقی ساری چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کر سکتے ہیں. اب وہ صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم مسیحی تعلیم دیں اور کوئی اور اسکل یا کسی اور ایریا میں کام کرنے کے لیے ہم ان کو موٹیویٹ نہ کریں. نو, اٹس ناٹ لائک دس. اگر وہ انجینئر بننا چاہتے ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنا ویژن اور مشن بہت کلیئر کریں. اور چرچ کی ذمہ داری ہے, جس طرح سے بابو جی نے شروع میں کہا کہ فیملی پہلا یونٹ ہے جہاں سے وہ تربیت پاتے ہیں, تو وہ ہیلپ ہمیں یہ کرتا ہے کہ جس طرح ایز اے چرچ باڈی ہم کیسے ان نوجوانوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان کو انکریج کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں جس میں وہ جا کر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ جابز ہیں, جس طرح ہمارے پاس بہت کرسچن آج کل اپنے میڈیا پہ بہت زیادہ آتا ہے کہ فیمیلز بھی کرسچن اور میلز بھی ججز تک پہنچے ہیں, لائرز بہت اچھے ہیں ہمارے پاس, پھر کمشنر لیول تک بچے گئے ہیں. اور پھر جس طرح بابو جی نے بات کی کہ لیجسلیشن میں جب یہ قانون بنایا جاتا ہے اس میں کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو تیار ہیں کہ وہ بیٹھ کے گورنمنٹ لیول پہ اس ساری فارمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. سو اسکرپچر یونین پاکستان اس طرح سے ہیلپ کر رہا ہے کہ وہ اس لیڈ کے کورس کے ذریعے سے, اور پھر آل اوور پاکستان چرچز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, کراچی سے پشاور تک ساری جگہ پہ. تو بہت سی ایسی کیس اسٹڈیز سامنے آتی ہیں جس میں بچے بہت ترقی کر گئے اور پھر آگے نکلے ہیں, اور اپنی آئیڈینٹی جو ہم چھپاتے رہتے ہیں کئی دفعہ ہم ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں بتانا چاہتے ہم کون ہیں, اور اس میں ایک اچھا کانفیڈنس یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی شناخت نہ چھپائیں. وہ اسی شناخت کے ساتھ جو مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیں ملی ہے
اس شناخت کو ہی آگے لے کے جائیں اور ایز اے کرسچن کسی بھی جگہ وہ سٹینڈ کر سکتے ہیں. شرمانے کی ضرورت نہیں. جس طرح شروع میں بات کی گئی کہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ڈسکرمنیشن ہے اور سب کچھ ہے, لیکن اف یو آر اسکلڈ, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, سب کچھ ہے, ڈسکرمنیشن شاید آپ کے گھر سے بھی آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہے. آپ نے ہی بات کی کہ میل فیمیل کی ڈسکرمنیشن ہے, وہ تو کوئی اور ریلیجن یا ارد گرد کی کمیونٹی تو پیرنٹس کو فورس نہیں کر رہی, لیکن کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ فیمیلز ہی اور میلز ہی اس ڈسکرمنیشن میں, شاید فیمیل زیادہ اس کا حصہ ہوتی ہیں, شاید ماں زیادہ کہے گی کہ تو لڑکی ہے تو تو نے باہر نہیں جانا. تو وہ ساری چیزیں بھی اوور کم کر کے تو پھر ہم اپنی شناخت کبھی نہ چھپائیں. بینگ اے کرسچن ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں. سو دس از واٹ اسکرپچر یونین از ڈوئنگ. اور پھر دوسرے چرچز کے ساتھ, اداروں کے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے ہم ساتھ کام کرتے ہیں. سو یہ رول ہے جو اسکرپچر یونین پاکستان میں ادا کر رہا ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی. اور ہم نے لاسٹ لیکچر بھی اپنا بشپ صاحب کا سنا تھا, وہ ان کو بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ ہماری کافی بیوروکریسی کی سیٹس ہیں اویلیبل مائنورٹیز کی, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے لوگ کافی لوز کر جاتے ہیں. تو انکریج کرنا چاہوں گی اپنے یوتھ کو کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور ہنر اپنے آپ ہی آ جائے گا. بہت بار جو کوٹا بیسڈ آپ کی جابز آتی ہیں, سیٹس ہیں, اس پہ کبھی اپلائی ہی نہیں کیا جاتا مائنورٹی کی طرف سے, تو وہ بھی بالکل ویکنٹ رہ جاتی ہیں اور وہ کسی اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. جی بالکل بالکل ویلکم. اور ساتھ ہی بابو جی, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ کا ڈائریکٹ کلوز انٹریکشن ہوتا ہے فیملیز کے ساتھ, خاندانوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں, وزٹس پہ جاتے ہیں, تو جیسے کہ آپ نے کہا تھا فرسٹ انسٹیٹیوشن ہمارے یہ ہوتا ہے گھر, وہ ہماری تربیت ہوتی ہے وہاں سے. تو آپ تربیت کے بارے میں بہتر بنانے کے لیے پیرنٹس کو, بچوں کو کیا رائے دینا چاہیں گے؟ اس کی بات کرتے ہوئے ہمیں فخر تو محسوس نہیں ہوتا, بلکہ تھوڑا سا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ گھروں میں والدین کی وہ سوچ جو ساتھ والے کو دیکھ کر ہے, تیسرے گھر والے کو دیکھ کر, یا ساتھ والی برادری یا کسی اور طرح کی سوچ رکھنے والا جو ہائی کوالٹی کی سوچ رکھتے ہوئے انسان زندگی بسر کرتے ہیں, شاید اس قدر اس طرف نہیں گئی. ہم ٹھہرے وہیں کے وہیں, محلے کے لوگ محلے, تاکہ اس میں والدین اگر برا منائے تو تھوڑا سا منانا چاہیے, کیونکہ کئی بار بندہ غصے سے وہ کام کر جاتا ہے جو شاید قبولیت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. جس طرح بچوں کو کئی بار آپ پیار سے سکھاتے ہیں, کئی بار تھوڑی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں, تو اگر ہم ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو خاندان چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جن کا چرچ میں آنا جانا, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ صرف اخلاقی تعلیم ہی کافی نہیں ہے جو ہمیں لوگوں میں نظر آتی ہے, بلکہ اخلاقی تعلیم کی ڈائریکٹ جڑیں بائبل میں ہیں. آپ پاک کلام پڑھیں, پرانا عہد نامہ پڑھ لیں, نیا عہد نامہ پڑھ لیں, تو یسوع مسیح کی ساری تعلیم اور انبیاء پاک کی ساری تعلیمات لوگوں کو سدھارنے, معاشرے بنانے, انہیں انسان بنانے اور ان کا ایک مقام بنانے کے لیے تھے. اس لیے ضروری ہے تربیت کا ہونا. تربیت ہوگی تو تعلیم بھی آ جائے گی, تربیت ہوگی تو ہنر بھی آ جائے گا, اور وہ انسان اصل میں اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں جو تربیت کو اپنی زندگی کا فوکس بھی بناتے ہیں, اور پھر ان کے خاندان بھی بنتے ہیں. نہ صرف گھرانہ, والدین, بہن بھائی ایک سٹرونگ خاندان ہوتا ہے, بلکہ آنے والے وقت میں ان کی زندگی میں جو انہوں نے سوچ رکھا ہے وہ سارے کا سارا نکھر کر ان کے سامنے آ جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے تربیت کا ہونا خاندانوں میں, اور ہر شخص کی اس قدر تربیت ہو کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو, اور وہ بندہ آگے بڑھتا جائے ان باتوں کو سن کر جو والدین کی ہیں. آج کل ایک مسئلہ اور ہے, والدین شاید اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے. ایک بڑی بات ہوتی ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل کا ہونا, یہ بہت ایشو ہے. ہم گھروں میں جاتے ہیں تو 3 موبائل فون ہیں, اور 2 بچوں کے ہاتھ میں, ایک شاید ماں کے یا باپ کے ہاتھ میں ہے. تو اب جو یہ ڈائلاگ سسٹم ہے, یہ جب تک گھروں میں شروع نہیں ہوگا, تربیت, تعلیم, ہنر یہ وجود نہیں پکڑ سکتا. کیونکہ یونٹی جو ہے, جیسے آپ 20, 30, 50 سال پیچھے چلے جائیں, ایک روٹی کھانے کے لیے سارے لوگ صبح ناشتے کی چنگیر پر بیٹھتے تھے. گلوز ہوتا ہے چنگیر, ادھر ہی ماں بناتی ہے, بچے ادھر ہی بیٹھتے ہیں, بات چیت جو کرنی ہے ادھر ہی ہو جاتی ہے. شام کو بھی شام کی دعائیں کر کے کئی خاندان سوتے ہیں. مطلب ان کا اکٹھے ہونا تربیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ان کی جب بات چیت ہوتی ہے تو پھر ان کی زندگی کے نیکسٹ پلان جو ہیں ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اکٹھے ہوں گے, بات چیت ہوگی, تو آنے والے وقت میں کامیاب کیسے ہوں گے یہ ضروری بن جاتا ہے.
بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں پر میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے والدین کو چاہیے, ہر والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں, لیکن ان کو تعلیمی اور جو جسمانی خوراک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی غذا دینا بھی لازمی ہے, تبھی ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا رائے دینے کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں افتخار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک چھوٹا سا میسیج آپ ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ جی, میں نوجوان نسل کو اس حوالے سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اپنائیں, اور یہ کانسیپٹ دل سے نکال دیں کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہے اس کو ہنر سیکھنے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا میں جو فیوچر ہے وہ ہنر کا فیوچر ہے, خالی تعلیم کا فیوچر نہیں ہے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات میں والدین کے لیے بھی کرنا چاہوں گا. تربیت کی بات ہو رہی ہے تو میں چونکہ ایک باپ بھی ہوں اور ایک استاد بھی ہوں, تو میرا زندگی کا بھی تجربہ ہے کہ کبھی بتانے سے یا سکھانے سے تربیت نہیں ہوتی, تربیت ماڈل بننے سے ہوتی ہے. آج جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیوچر میں وہ کرے, اس کو سکھائیں مت, اس کو لیکچر نہ دیں, اس کے سامنے وہ ماڈل رکھیں. جو آپ کریں گے وہی آپ کے بچوں نے کرنا ہے. جی شکریہ افتخار صاحب, آپ کا بہت اچھا موٹیویشنل میسیج تھا ہماری یوتھ کے لیے. اور ساتھ ہی نعیم صاحب, آپ ہماری یوتھ کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ یوتھ کے تعلق سے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, یوتھ جو ہے جو پیشن ہے وہی پروفیشن چوز کریں. وہ بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنا جب بھی کوئی پروفیشن چوز کرنا, کوئی پیشہ چوز کرنے جا رہے ہیں, کیریئر چوز کرنے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے اپنا پیشن آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرا پیشن کیا ہے, اور میرے اندر جو خوبیاں ہیں, میرے اندر جو چاہت ہے, میرے اندر جس چیز کے طرف سے جانے کی طرف سے, تو وہی پروفیشن چوز کریں, تاکہ آپ جب وہ کام کریں گے تو آپ انجوائے کریں گے, اور انجوائے کر کے کریں گے تو آپ کا کام آپ کے لیے بوجھ نہیں. کئی دفعہ جب ہم غلط پروفیشن چوز کر لیتے ہیں جو ہمارا پیشن نہیں ہوتا, تو ہم مجبوری میں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کام میں بھی مزہ نہیں آتا اور ہمیں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, اور ہم اس طور پر کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. تو جو بھی کام کریں, جو بھی چوز کرتے ہیں, تو آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے, جو بھی آپ چوز کر لیں دین اس کے اوپر محنت کریں, جو ہے کوشش کریں, خدا پر بھروسہ کر کے مسلسل جو ہے وہ ریگولر کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور گیو اپ نہیں کرنا, نیور گیو اپ. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کرنا شروع کرتے ہیں, ایک مہینہ نہیں ہوتا تو ہم اس لائن کو چھوڑ کے آتے ہیں, یہ والا پروفیشن ٹھیک نہیں ہے, یا چینج کر لیتے ہیں. تو جو چوز کر لیں پھر اس پہ سٹک رہیں اور اس پہ محنت کریں, تو خدا ضرور آپ کو کامیابی دینا چاہے گا, دے گا, ضرور دے گا, خدا ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. اور ایک اور میں میسج خاص طور پر دینا چاہوں گا, کیونکہ جس طرح سے ڈیجیٹل دور ہے اور ہم سب اس موبائل کے بغیر جو ہے نا وہ بالکل ادھورے ہوتے ہیں, اور ہر وقت ہمارے پاس ایک چیز کا فیصلہ, اور خاص طور پر نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ضرور سوچیں کہ کیا موبائل میرا مالک ہے یا میں موبائل کا مالک ہوں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم موبائل ہمیں لے کے چل رہا ہوتا ہے, ہم موبائل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ موبائل جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ مثبت یا منفی ہے, جو ہمیں یہ پوری دنیا کی انفارمیشن اس میں موجود ہے. تو اگر ہم اس کو پازیٹیو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ہے, لیکن اگر ہم واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ ریلز دیکھتے ہوئے, شارٹس دیکھتے ہوئے اپنا سارا وقت گزار دیں گے تو وہ ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے. وقت بہت قیمتی ہے, تو نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس کا استعمال مثبت طور پر کریں, اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنی مثبت ترقی کے لیے, تاکہ ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے. تھینک یو. جی بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا. اور راہیل صاحب, آپ ہمارے مسیحی نوجوانوں کو اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے؟ تھینک یو. میں یہ رائے دینا چاہوں گا کہ پہلے تو چیز کوئی بھی کام ان کے لیے امپاسبل نہیں ہے, اور نوجوان ہوتے ہوئے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ان نوجوانوں پر, ان کی فیملیز پر بھی, کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارا مستقبل ہوں گے, اور ہم کئی دفعہ اس ذمہ داری کو پہچان نہیں پاتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ وقت ضائع ہو گیا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. سو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کچھ بھی امپاسبل ہے, کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ مسیح میں سب کچھ ممکن ہے. اور صرف روحانی تعلیم ضروری نہیں ہے,
بلکہ دنیاوی تعلیم سیکولر ایجوکیشن بھی آپ کی ضروری ہے تاکہ دونوں کو برابر لے کر آپ اس معاشرے میں ترقی کر سکیں. اور ایک عقاب کی مانند ہمیشہ اپنا فوکس رکھیں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کا فوکس بالکل اس کی ایک عقاب کی مانند ہونا چاہیے, کیونکہ جب عقاب بہت اونچی اڑان بھی بھرتا اور وہ پانی میں تیرتی مچھلی پر بھی فوکس کرتا ہے تو وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا, کوئی چیز اس کو اس کے ٹارگٹ سے ہٹا نہیں سکتی اور وہ اس کا شکار کر لیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے جس فیلڈ میں آپ کا دل ہے کام کرنے کا, آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے آپ اپنا فوکس قائم کر کے اپنا ٹارگٹ, اپنا ویژن, مشن کلیئر کر کے اس کو اچیو کریں. تھینک یو. شکریہ آپ کا بہت راہیل صاحب. اور ساتھ ساتھ بابو جی, آپ ہمارے والدین اور ہمارے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ بات ہو رہی تھی یوتھ کی اور اس میں ماں باپ کو ایڈ نہ کریں, یہ زیادتی ہوگی ماں باپ کے ساتھ اور کسی حد تک یوتھ کے ساتھ بھی. تو اس لیے ضروری ہے, کیونکہ لازم و ملزوم ہے دونوں. ماں باپ ہیں تو تربیت کا عمل شروع ہوگا, اور تربیت بچے قبول کریں گے تو ماں باپ کی تربیت نظر آئے گی. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سوچ کو مثبت رکھنا پڑے گا, اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مشکلیں آئیں گی. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ بڑھنا چاہتے ہیں آگے, آپ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں, آپ کسی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی بس آسانیاں ہی اس میں ہو, ایسا نہیں ہوگا. مشکلات آئیں گی, اور اس لیے کئی شاعروں نے خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو یوتھ کے سامنے بھی, والدین کے سامنے بھی رکھا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جو شاید ان کی سوچ نہ سوچتی ہو, لیکن پھر بھی انہیں کامیاب ہونے کے لیے کرنا پڑے گا. علامہ اقبال خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے ایک موٹو رکھتے ہیں یوتھ کے سامنے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر آپ مقام بنانا چاہتے ہیں, کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اڑنا ہی پڑے گا, اور اڑنے کے لیے جرأت, ہمت اور مقابلہ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ کا, کہ انہوں نے ایک خوبصورت تھیم ہمیں دیا ہے اس سال کا, جو کہ صرف ہم نے اس سال تک ہی نہیں اس کو رکھنا, بلکہ آگے آنے والے ہر سال تک ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن, فارمیشن اور سکلز, یہ ہماری بیسک فاؤنڈیشن ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. تبھی ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں, اور اس میں خدا ہماری مدد کرے گا. منزل دکھانے والا وہی ہے اگر ہم رائٹ پلیٹ فارم پہ چلیں گے اور ہماری نیت صاف ہوگی. ہنر, تربیت اور تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور ان 3 چیزوں پر ہم نے زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے مسیحی نوجوانوں کے لیے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر سکیں. شکریہ آپ کا.